سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للملحدين والكافرين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ عزیزان گرامی قدر، کل کی مجلس کے ابتدا میں یاد کیا کہ میں نے ہر مجلس میں الگ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پورا قرآن حضرت زہرا کی مدح سے بھرا ہوا ہے، تو پھر ایک ہی آیت پر اکتفا کیوں کریں؟ کیوں نہ ہر روز ان آیات کریمات کی تلاوت کی جائے جو خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ انہی آیات میں سے ایک آیت آیہ مودت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی محنت کا اجر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ میں اس آیت کے ضمن میں صرف حضرت زہرا کی شان پیش کر کے کل کی بات سے مربوط ہو جاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اس آیت کریمہ میں فی القربہ، قربہ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے ایک اکیلی تانیث کے لیے۔ جیسے اس کو سمجھاؤں میں، ہم ہر اذان میں کہتے ہیں پہلا جملہ اکبر۔ اکبر کیا ہے؟ اس میں تفضیل، یعنی اکبر سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی نہ ہو۔ جب اکبر کی تانیث بنائی جائے گی، مؤنث کے لیے یوز ہوگا، تو کہا جائے گا کبرا، یعنی سب سے بڑی خاتون۔ ایسے ہی اصغر، سب سے چھوٹا، جس سے چھوٹا کوئی اور نہ ہو، اصغر سب سے چھوٹا۔ جب اس کی تانیث بنائی جائے گی تو بنے گی صغرا، سب سے چھوٹی خاتون۔ اب اسی وزن کو ملائیے قرآن کی آیت سے، اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے اقربا نہیں
ایک خاتون کی محبت مانگتا ہوں، اگر یہ لے کر آ گئے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ صلوات اور محمد والے محمد پر۔ قربا، ایک خاتون جو پیغمبر سے سب سے قریب ہے، جس سے قریب کوئی نہیں۔ بیویوں کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے مگر بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بیویوں کا رشتہ طلاق کے ذریعے منقطع ہو سکتا ہے مگر بیٹی کا رشتہ دائمی رشتہ ہے۔ بیوی سے طلاق ہو جائے پھر بھی بیٹی بیٹی رہے گی۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے، اللہ نے کہا میں تم سے اپنی محنت کا اجر سوائے اس کے نہیں چاہتا کہ تم ایک ایسی خاتون سے محبت کرو جو مجھ سے سب سے زیادہ قربت رکھتی ہے۔ کون ہے وہ خاتون؟ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ آگے بڑھ جائیں، دیکھیں آج خمسہ ایام غیر فاطمیہ کی حقیر کی آخری مجلس ہے، اور اب تک جتنی مجلسیں پڑھی یہ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے کہ امانت داری کے ساتھ صرف حضرت زہرا کے فضائل پیش کیے اور حضرت زہرا کے مسائل پیش کیے، اور آج بھی یہی، ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کہ 40 منٹ 30 منٹ ادھر ادھر گھما کے 1 منٹ حضرت زہرا پڑھ کے کہوں کہ میں نے حضرت زہرا کی وجہ سے پڑھ لی۔ نہ، امانت داری کے ساتھ۔ وہ الگ سی بات ہے کہ کوئی بات آ جائے تو 1-2 منٹ اس کے اندر تشریح کے لیے لے لیا جائے، ورنہ عادت یہ ہے کہ جس موضوع کے متعلق مجلس ہو اس موضوع کو مکمل کیا جائے۔ آئیے، اس سے پہلے کل کیا بات ہوئی تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہاں پہنچی ہے نا؟ کل کی مجلس میں شادی ہو گئی، عقد ہوا 1 ذی الحجہ کو، رخصتی ہوئی 24 ذی الحجہ کو۔ حضرت زہرا امیر المومنین کے گھر تشریف لے آئی۔ اب جو پہلی رات گزری، کل کی آخری بات تھی نا کہ مولا کائنات سے پیغمبر نے پوچھا یا علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا؟ کیا فرمایا مولا نے؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ گویا مولا کائنات نے فرمایا بیویاں اپنے لیے صرف حسن کے نہ لانا بلکہ بیویاں ایسی لانا جو تمہاری نمازیں کبھی قضا نہ ہوتے، بیویاں ایسی لانا جو تمہیں بے نمازی نہ بنے۔ نعم العون علی طاعت اللہ۔ اب یہ کس سے گفتگو ہوئی؟ مولا کائنات سے۔ ہر خاتون جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کی پہلی منزل ہے بیٹی، دوسری منزل ہے عالم شباب میں بیوی، اور تیسری منزل ہے ماں۔ سب سے پہلی منزل ہے بیٹی، جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا بیٹی کے حوالے سے۔ آج بیوی کے حوالے سے پیش کرنا ہے اور ماں کے حوالے سے بھی۔ بیٹی آج بھی سب جانتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ کیسی رحمت؟ کیسی رحمت کہ اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا مگر رحمتوں کا کوئی سوال نہیں کرے گا، ہے نا؟ نعمتوں کا سوال ہے، اللہ نے بیٹوں کو نعمت کہا ہے، بیٹیوں کو رحمت کہا ہے۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ بیٹوں کا تم سے حساب ہوگا۔ بیٹیوں پہ کچھ بھی خرچ کرو کوئی حساب نہیں ہوگا، جتنا چاہو خرچ کرو، رحمت ہے بیٹیاں۔ اب آگے بڑھ جائیے، رحمت کس کی رحمت ہے؟ ایک شخص ہے نابینا ہے، یہ بات ہے بیچ میں تو پیش کر رہا ہوں جلدی سے۔ ایک شخص آئے پیغمبر کی خدمت میں، نابینا ہے، اندھا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کوئی وارث ہے نہ دیکھ بھال کرنے والا ہے، میں اکیلا ہوں، دعا کر دیجئے پروردگار میری بینائی مجھے دے دے تاکہ میں دیکھ سکوں، میری آنکھوں کی بصارت ہوگی تو میں سارے کام کر سکوں گا، گھر میں کوئی ہے نہیں۔ پیغمبر نے دعا نہیں کی، کہا میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں کہ جس نماز کو پڑھنے کے بعد تم خود جو دعا کرو گے خداوند تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ دیکھیں اگر پیغمبر وہاں دعا کر دیتے تو اس زمانے میں پیغمبر ہیں کہاں دعا کے لیے؟
لہذا پیغمبر نے قانون دیا قیامت تک کے لیے، کیا ہے میرے صحابی، تم جب کچھ بھی خدا سے مانگنا چاہو تو وضو کر کے خلوص کے ساتھ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اور یہ نماز حاجت صبح کی نماز کی طرح ہوگی۔ جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد ایک جملہ کہو، اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، دعائے توسل کا جو پہلا جملہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، پروردگار میں تجھ سے تیرے رحمت والے نبی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری حاجتوں کو پوری کر۔ پیغمبر نے جیسے ہی بتایا اپنے صحابیوں کے درمیان گفتگو میں لگ گئے، یہ گھر گیا، کچھ لمحے ہی گزرے تھے، دوڑا ہوا آیا، کہتا یا رسول اللہ مجھے دکھائی دینے لگا، میں اب نابینا نہیں ہوں، میں بینائی پا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کیا پڑھا تھا؟ صحابیوں نے پوچھا بتاؤ تم نے پڑھا کیا تھا؟ کہ نماز صبح کی طرح پڑھی تھی، میں نے حاجت کی نیت کی تھی، نماز کے بعد ایک جملہ کہا تھا، اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، پروردگار تیری رحمت والے نبی کا واسطہ۔ تو ذرا تصور کیجئے، جو نبی کائنات کے لیے رحمت اتنا بڑا ہے کہ اگر وسیلہ دیا جائے خدا دعا قبول کرتا ہے، تو وہ زہرا کتنی عظمت والی ہوگی جو نبی کے لیے رحمت بن کر آئے گی۔ وہ حضرت زہرا خود کتنی رحمتوں والی ہے جو نبی رحمت کے لیے رحمت بن کر آئی۔ یہ پہلی منزل ہے نا۔ اس کے بعد دوسری منزل بیوی کی، آپ سب سنتے ہیں، چھٹے امام کا قول ہے، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی گویا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ لوگ کہتے ہیں نا پیروں پہ کھڑا ہونے دو، تھوڑا پڑھ جانے دو، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ جس نے شادی کی اس نے آدھا دین کس نے بچایا؟ زوجہ نے بچایا۔ زوجہ بیوی نے اس کے آدھے دین کو بچا لیا، یعنی بیوی نہیں ہے تو اس کو پورے دین کی حفاظت کرنا ہے، بیوی آ گئی تو آدھا دین بچ گیا۔ اب آ جائیے یہ بیوی کس کی ہے؟ حضرت زہرا بیوی کس کی ہے؟ پیغمبر نے جنگ خندق میں فرمایا تھا فرض ایمان و کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اب عظمت زہرا سمجھیے، رحمت والے نبی کی رحمت بن کر آئی، جو کل ایمان ہے اس کا آدھا دین بڑھ کر جو آئے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جو کل ایمان ہے اس کا نصف دین بن کر جو آئے اسے حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری منزل ماں کی منزل، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تیسری منزل ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب آپ دیکھیے دوسری حدیث پڑھیے، پیغمبر نے اپنے نواسوں کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ عظمت زہرا سمجھے، زہرا اس خاتون کا نام ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہو، ان کی جنت بھی جن کے قدموں کے نیچے ہو کے زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہاں کل بھی نثار بھائی نے حکم دیا تھا، ذہن سے نکل گیا تھا اور آج یاد آ گیا تو پیش کر دو۔ دیکھیں واقعا ان ایام میں جن مومنین نے ان مجالس عظام میں حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے تبرک میں، کسی بھی اعتبار سے، یقین جانیے
حضرت زہرا کسی کا ادھار نہیں رکھتی. یاد رکھیے گا, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے جو دیا یا جو ابھی دوں گا حضرت زہرا کی مجلس کے نام پہ دیا, وہ ہم نے حضرت زہرا کو دیا تو ختم ہو گیا نا. ایک جملہ کہہ دوں آپ کی زبان میں, یہ جو آپ دیں گے یہ ایف ڈی دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے, اور یہ ایک ایسی ایف ڈی ہے کہ جو دنیا میں بھی کئی گنا زیادہ کر کے دی جائے گی اور آخرت میں اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری نیکیوں کی ایک طرف ثواب, حضرت زہرا کے مجلس میں ہدیہ دینے کا ثواب ایک طرف. یہ کیسے ہے؟ دیکھیں میرے پاس دلیلیں ہیں, میں جو پیش کرتا ہوں بنا دلیل کے پیش نہیں کرتا. حضرت زہرا کسی کا قرض نہیں لیتی. یہ تو وہ طرح ہے کہ جہاں اگر کوئی خالی ہاتھ آیا تو حضرت زہرا نے اسے غریب بنا کے بھیجا, تو جو خالی ہاتھ آئے وہ غریب بن کر جائے تو جو زہرا کے نام پر اٹھائے کیا وہ فقیر ہو کر جا سکتا ہے؟ حضرت زہرا کے نام پر. تو کوشش کیجئے گا کہ حضرت زہرا کی مجلس کے نام پر آپ جو ہو سکے نثار بھائی سے رابطہ کیجئے گا, جو ہو سکے دے عطا کیجئے گا. حضرت زہرا کسی کا قرض نہیں رکھتی. اب گفتگو تھی پیغمبر کی کس سے؟ مولا کائنات سے. کیسا پایا فاطمہ کو؟ پہلا دن ہے, گھر میں تشریف لے گئے, سلام کلام. ایک مرتبہ غور کیا پیغمبر نے دیکھا فاطمہ کے جسم پر پرانا لباس. دیکھیں آج کا جو معاشرہ ہے, ابھی راستہ چلتے ہوئے میں اپنی حقیقت بتاؤں, کوئی غریب مل جائے, کوئی سائل مل جائے, اللہ کے نام پر میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہوں 5-10 کا ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھتا ہوں. ہاں میرے پاس جو بھی ہو میں پہلے دیکھو کھلا ہے کہ نہیں, چلر ہے کہ نہیں. یعنی دینے کا معاملہ دوسروں کا کچھ اور ہے اور گھر میں دینے کا معاملہ کچھ اور ہے. پھر لفظوں کو واضح کروں ذرا سا. میں راستے سے چل رہا تھا, اچانک کسی نے کہا تھوڑا سا کچھ دے دیجیے. اب کھلا تھا تو کھلا دے دیا, نہیں تھا میں نے کہا رک جا میں کھلا کر رہا ہوں. میں نے سب کچھ تو نہیں دیا, جو تھا وہی دیا. قربان جائے عظمت زہرا پر, اگر گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا, اگر کچھ نہ بھی تھا تو قرضہ لے کر دیا. اسے حضرت زہرا کہا. کچھ نہ تھا تو قرضہ لے کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, جیسے ہم نے گھر میں بنایا کچھ تو سوچا بچ گیا ہے, چلو یار اس پڑوسی کو بھی دے دیا جائے, بچ گیا ہے. دیکھیے دو نیکیاں ہیں, ایک ایک بچ گیا. یا ہم نے جو ہے کپڑا لیا ہوا تھا 2 سال 1 سال یوز کیا, کوئی غریب آیا, ہم نے کہا یہ اتارو بھائی دے دو اسے, ٹھیک ہے. ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا, دیا ہے اس نے, نیت کا اسے ثواب ملے گا. اب دوسری عطا دیکھیے, ایک شخص اپنا کپڑا خریدنے گیا, اس نے جہاں اپنا خریدا وہیں ایک اضافی خرید لیا. دیکھیں تو یہ بھی نیکی ہے, وہ بھی نیکی استعمال کر کے دیا, اور یہ بھی ایک نیکی کہ اس نے اضافی لے لیا کہ اگر کوئی آئے گا تو میں اسے دے دوں گا. کوئی خاتون گھر میں کھانا بنا رہی تھی, تھوڑا سا اضافی کر لیا, آج فلاں پڑوسی کو پہنچا دوں گی. سمجھ رہے, یہ بھی ایک نیکی. ایک بچا ہوا بھیجنا, ایک اضافی بنا لینا, نیکیاں دونوں ہیں, مگر فرق کیا ہے کہ دیکھو جو استعمال کر کے دو گے اس کا ثواب اور ہوگا, جو نیا دو گے اس کا ثواب اور ہوگا, ہے نا. اب پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا حضرت زہرا کے بدن پر پرانا لباس, شادی کا دوسرا دن, زہرا شادی کا لباس کہا یا رسول اللہ ایک مانگنے والا آیا تھا. وہ پھر کب لباس اتار کر میں نے اسے دے دیا. پیغمبر کا جملہ بہت ہی غور سے, پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی اگر یہ پرانا لباس جو تم نے پہنا ہے یہ بھی اس فقیر کو دے دیتی تو تمہیں ثواب مل جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں نا پیغمبر, تو بھی تمہیں ثواب مل جاتا. یہ شادی کا نیا لباس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یا رسول اللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, تینوں سوال میں شروع میں کیا, ایک نے کھانا ساتھ میں اضافی بنایا, ایک نے لباس ساتھ میں اضافی لیا, ایک نے پورا نیا لباس دے دیا. سنیے فاطمہ فرماتی ہے یا رسول اللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اگر تمہیں نیکی کا اصل ثواب چاہیے تو اللہ کی راہ میں وہ
دیا کرو جو خود تمہیں پسند ہے. میرے بابا شادی کا جوڑا پسند تھا لہذا اسے دے دیا تاکہ نیکی کا ثواب مل جائے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. شادی کا جوڑا بہت پسند تھا, بڑا عزیز تھا, لہذا میں نے یہ جوڑا دے دیا کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. اس لیے ہمارے مسائل بھی ہے نا کہ فطرہ نکالو تو خراب گیہوں کا نہ نکالو, خبز نکالو تو کٹی پھٹی نوٹ نہ نکال دو, زکوٰۃ نکالو تو وہ گیہوں نہ استعمال کرو جو کسی کو دینے لائق نہیں ہے. کیا ہے ہماری شریعت کے مسئلے؟ ہماری شریعت کے مسئلے یہی ہے بہترین نکالو, اچھی کوالٹی کا نکالو. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا کرو. اب آگے بڑھیے. اب حضرت زہرا علی کے گھر پیغمبر نے فرمایا یا علی ولیمے کا انتظام تو ہونا چاہیے نا. آپ نے حضرت خدیجہ کا ولیمہ سنا ہے, آج ذرا مولا کائنات کو ولیمہ حدیث کی زبانی سن لیجیے. یا علی ولیمہ تو ہونا چاہیے, ہم نے تو کر دیا, اب آپ بھی کیجیے. لیکن لڑکی والوں کے اوپر کوئی نہیں ہے. کہاں ہے ولیمہ؟ لڑکے والوں کو. یا علی آپ ولیمے کا انتظام کیجیے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. علی گئے, جو ہو سکتا تھا انتظام کر کے رسول کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ کر لیا تو جائیے اب دعوت لے کر آئیے. ہمارے دعوتوں کی لسٹ پہلے بنتی ہے نا, کس کو بلانا ہے, کس کے گھر سے ایک بندہ ہوگا, کس کے گھر سے پورا پریوار ہوگا, یہ ہمارے یہاں کی لسٹیں بنتی ہیں. لیکن مولا کائنات سے جب رسول نے فرمایا جائیے اب دعوت دے کر آئیے, مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مہاجر بھی ہیں, انصار بھی ہیں, ہر مزاج کے افراد ہیں. مولا علی کا خود جملہ ہے مجھے شرم محسوس ہوئی کہ ایک کو دعوت دوں دوسرے کو نہ دوں, دوسرے کو دوں تیسرے کو نہ دوں. لہذا آپ کو ان پارٹیاں کی طرح اجتماعی اعلان ہو گیا ہے نا. آپ کیا جیسے اعلان ہو جاتا ہے گروپ میں میسج آ جاتا ہے دعوت عام سب کے لیے. مولا کائنات نے سب کے لیے اعلان کیا کہ کل میری طرف سے ولیمہ ہے, جو آنا چاہے اس کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. مولا کائنات نے سوچا, اور دیکھیں وہ عالم غیب ہے وہ اپنی جگہ, مگر ہم بات کریں تاریخ کے حوالے سے سارا انتظام ہے. مولا کائنات نے سوچا جو آئیں گے انشاءاللہ بہترین کھلایا جائے گا. لیکن جب ولیمے کا وقت ہو گیا, اب جو مولا نے نظر گھمائی 1 5 10 100 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000, جب 4000 کے پار تعداد چلی گئی. حضیروں یہ زمانے کی بات نہیں ہو رہی 4000, ہاں مولا کے حالات کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. ولیمے میں جب 4000 کی تعداد, اب سمجھ آ گیا کوئی آدمی کہیں جائے یا نہ جائے مگر اجتماعی شادیوں میں ضرور جایا کرتا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. اجتماعی اعلان تھا نا, ہاں دعوت عام تھی نا, مجمع جو پہنچ سکتا تھا خوب اچھے سے پہنچا. مجھ سے حوالہ لے لیجئے گا, موبائل میں موجود ہے. 4000 کے پار تعداد گئی. مولا نے خاموشی سے یا رسول اللہ تعداد پہ نظر ہے, بھائی کھانے کا معاملہ ہے نا, تعداد پہ نظر ہے. رسول نے فرمایا یا علی مکمل نظر ہے. علی گھبرائیے نہیں, بس آپ کھلاتے جائیے اور اپنے رسول کی برکت دیکھتے جائیے. یا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں لفظوں کو بدل دوں, شاید رسول نے زبان حال میں کہا ہو یا علی کیا دعوت قریشیہ بھول گئے؟ ایک دن نہیں 3 دن زیادہ کیا گیا تھا. تو جو پیغمبر 3 دن زیادہ کر سکتا ہے کیا وہ چند لمحوں کے لیے زیادہ نہیں کر سکتا؟ اب آنے والے آ رہے ہیں,
اچھا پارسل کا زمانہ چلتا ہے آپ کے یہاں؟ مجھے نہیں پتا، ہمارے تو بہت چلتا شادیوں میں، کھا بھی لیا اور کہتے ارے وہ ایک نہیں آئے ہیں گھر سے بیمار ہیں تو ایک کے بدلے 2-4 کا کھانا ہے نا پارسل۔ علی کا ولیمہ پارسل والے پارسل کر رہے ہیں اس لیے کم ہو جائے، ختم ہو جائے، علی ذلیل ہو جائے، مگر انہیں پتا نہیں تھا علی کا مولا محمد جیسا وہاں موجود ہے۔ علی سب کے جہاں مولا ہے وہی محمد علی کے مولا ہے۔ رسول نے فرمایا علی گھبرانا نہیں، علی پریشان نہ ہونا، پارسل لے جانے دو، سب کو پیک کرنے دو، اپنے گھروں تک پہنچانے دو۔ جب سب تھک گئے تو پیغمبر نے کہا آپ بھی جسے لے جانا ہے لے کر جاتا رہے، قیامت تک لے جاؤ گے پھر بھی علی کے ولیمے کا کھانا ختم نہیں ہونے والا ہے۔ قیامت تک یہ حضرت علی و فاطمہ کا ولیمہ ہے، لے جاؤ قیامت تک۔ اچھا اب کوئی کہہ دے کہ بھائی صاحب مولانا نے کہہ دیا پارسل، اس کا مطلب اچھی بات نہیں ہے، پارسل اس کا مطلب مولانا کے گھر بھی پارسل نہیں بھیجنا ہے آپ کو، کیونکہ مولانا نے کہہ دیا ہے کہ پارسل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اما اگر تاریخ پڑھے تو اسی کھانے میں رسول اللہ نے پارسل کر کے اپنی ازواج کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ جو نہ آ سکے وہاں پہنچانا ضروری ہے تاکہ پتہ رہے علی کا بھی ولیمہ ہوا تھا۔ رسول نے اپنی بیویوں تک حضرت علی کے ولیمے کا کھانا پیک کر کے بھیج دیا تاکہ یہ بیویاں بعد میں بتا سکے کہ علی کا ولیمہ ہوا تھا، ہم نے خود کھایا تھا، یہ مولا کائنات کا ولیمہ تھا۔ تو اب آگے بڑھ جائیں ذرا منزل، چونکہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کے سامنے ماں کا اور بیوی کا کردار پیش کرنا ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی مولا کائنات نے حضرت زہرا کو کوئی اذیت دی ہو۔ ہم کہاں، ہمارا معاشرہ کہاں، سیرت ائمہ کہاں، کبھی مولا کائنات نے حضرت زہرا کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اچھا ایک طرف سے ہی تالی نہیں بجتی، ایک ہاتھ سے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں نہیں ملتا کہ حضرت زہرا نے تنگ کر کے کہا یا علی مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، یا علی مجھے یہ بھی لینا ہے، یا علی مجھے وہ بھی خریدنا ہے، یا علی مجھے وہ بھی چاہیے۔ کیا طرز ہے یہ! حضرت زہرا نے جب کبھی کچھ نہ مانگا، علی نے آ کے کہا زہرا کچھ تو مانگ لو، کہا میرے بابا نے فرمایا تھا علی سے کچھ نہ مانگنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے درس ہے، شوہر خود بخود ساری ضروریات پوری کر دے، اسے مانگنا نہ پڑے۔ اور دوسری چیز کہ اگر شوہر اس لائق نہ ہو تو بیوی اسے پریشان نہ کرے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، بلکہ حضرت زہرا کی سیرت عمل کرے۔ یہ میاں اور بیوی کا کردار۔ آگے بڑھنے ذرا سا، ساس بہو کا ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ ساس بہو کا ماشاءاللہ 70% طلاقیں جو ہوتی ہیں اس میں ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے یا ساس نند کا جھگڑا ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف 30%، لیکن ساس بہو کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ 70%۔ ساس نند کا، بہو بھابھی اور نند کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ 70%۔
اگر حضرت زہرا کی سیرت اپنا لی گئی، یا لفظوں کو بدل دوں، اگر اہل بیت کے گھرانے کی مثال کو اپنے گھروں کے اندر سمو لیا گیا تو سمجھ لیجئے ہمارا معاشرہ فاطمی معاشرہ بن جائے گا، ہمارا گھرانہ فاطمی گھرانہ بن جائے گا، ہمارے بچے فاطمی گھرانے کے بچے بن جائیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ زمانے میں ہماری نسلیں ایسے بڑھیں گی جیسے فاطمہ کی نسل بڑھتی چلی۔ کب؟ جب کردار زہرا کا بنایا جائے۔ کیا کیا حضرت زہرا نے؟ پتہ ہے جب گھر کے اندر آئی، ضروری ہے پیش کرنا، جب حضرت فاطمہ گھر میں آئی ہے نا تو آنے کے بعد کہا، کوئی بتا دے ذرا سا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی ساس کا نام کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، میں امتحان کے لیے پوچھ رہا ہوں، بیدار کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ساس کا کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ سبحان اللہ، ساس بھی فاطمہ، بہو بھی فاطمہ، جس گھر میں آئی وہ بھی فاطمی گھر۔ اب جب یہ گھر میں آئی ہیں تو آتے ہی ایک جملے سے آغاز کیا۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا مادر گرامی، کیا کہا جملہ؟ اے میری ماں۔ پوری تاریخ اٹھائیے، جن علماء پر آپ کا بھروسہ ہے ان علماء کو فون کر کے معلوم کیجئے کہ حضرت زہرا نے اپنی ساس کو کبھی ساس کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب بھی کہا ماں کہا، مادر گرامی کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب بہویں گھر میں آ کر اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے گی، نہ کبھی لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کبھی گھر خراب ہوگا۔ کب؟ جب سیرت فاطمہ، جب بہویں اپنی ساس کو ماں کہیں، ماں کا درجہ دے۔ اچھا، دوسری طرف سے حضرت فاطمہ بنت اسد کبھی اپنی بہو کو بہو نہیں کہتی، یا تو فاطمہ کہتی یا میری لخت جگر بیٹی کہتی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ہمارے گھروں میں نئی نلوی دلہنیں آئے نا تو جیسے اپنی بیٹیوں کو بیٹی سمجھتی ہے ساس، اگر ساس ہر بہو کو بیٹی سمجھ لے، کہیں نہ کوئی طلاق ہو، نہ جھگڑا ہو، یا ہر گھر بہترین گھر چلے۔ تو یہ کردار کی بات رہی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ کوئی جھوٹی روایت بھی آپ نے سنی کسی سے کہ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد کے درمیان کبھی تکرار ہوا ہو، کبھی لڑائی ہوئی ہو، کبھی جھگڑا ہوا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہ۔ کیا سبب تھا؟ کیا سبب تھا؟ اس کا سبب تھا حضرت زہرا جب اس گھر میں آئی تو آتے ہی فرمایا اے میری مادر گرامی، گھر کے سارے کام میں کروں گی، آپ کا صرف ایک کام ہوگا، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، محلوں میں اگر کوئی خوشی یا غم کا موقع ہو تو شرکت کے لیے آپ جائیے گا۔ آپ کا صرف ایک کام ہوگا، غم کا موقع ہو آپ شرکت کے لیے جائیے گا پورے خانوادے کی طرف سے، خوشی کا موقع ہو آپ شرکت کے لیے جائیے گا پورے خانوادے کی طرف سے، اور گھر کا سارا کام میں کروں گی۔ کس نے کام بانٹ دیا؟ حضرت زہرا نے۔ اس لیے کبھی لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ساس بھی سو رہی ہے، بہو بھی سو رہی ہے، نند بھی سو رہی ہے، ساس سو رہی ہے، بہو کام کر دے گی۔ بھائی معاشرہ پڑھ رہا ہو، بہو سوچ رہی ہوتی ہے نند کر دے گی، اور نند سوچ رہی ہوتی ہے بھابھی کر دے گی۔ اب آپس میں سوچ میں کام رہ جاتا ہے۔ اگر سیرت فاطمہ ہو، کام تقسیم کر دیا جائے تو کام بھی ہو جائے گا، کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ میرے عزیزو، پیغام دینا ضروری تھا۔ اگر حضرت زہرا کے ایام میں ان کے پیغامات کو نہ پہنچایا جائے، لیکن فضائل میں پڑھتا ہوں، خوب پڑھتا ہوں، مگر میں نے سوچا آخری مجلس ہے تو اس میں کچھ پیغامات بھی دیتا جاؤں کہ ساس بہو کو کیسے رہنا، نند بھابھی کو کیسے رہنا، میاں بیوی کو کیسے رہنا۔ آپ نے سن لیا سب۔ اب آخری منزل آتی ہے ماں کی منزل۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہے، ماں اگر بااخلاق ہے، ماں اگر خوبصورت ہے تو آپ کی نسلیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ماں صرف خوبصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو بچہ خوبصورت ہوگا مگر خوبصورت
نہیں ہو سکتا. پیغام ہے آج کا, اور جلدی جلدی عرض کر دو. جب بچے حضرت زہرا کے گھر میں ہوئے, چار بچے حضرت زہرا کے گھر میں, امام حسن بھی ہیں, امام حسین بھی ہیں, حضرت زینب بھی ہیں, حضرت ام کلثوم بھی ہیں. پتا ہے کیسے تربیت کرتی تھی حضرت فاطمہ؟ یہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں تو ابھی فلاں سیریل دیکھنا ہے, ابھی فلاں شو دیکھنا ہے, ابھی فلاں جگہ شاپنگ کر کے آنا ہے. نہ, حضرت زہرا ہر روز اپنے بچوں سے پوچھتی تھی, بیٹا بتاؤ کہاں گئے تھے. دیکھا, اگر اپنے بچوں کو بہترین بنانا ہے, آج کی بات کر رہا ہوں, میں نے جیسے ہی 5:30 بجے چھٹی کی ہے تو ایک شور سا نیچے چلا, جبکہ روز سمجھاتا ہوں بیٹا سیدھے کر جانا. دیکھو, استاد کے بعد بچہ 1.5 سے 3 گھنٹہ ہے, مگر ماں باپ کے پاس 21 گھنٹہ ہے. اگر ماں باپ ایک بار کہہ دے کہ اگر تیری شرارت میں نام آ گیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو باپ کا ایک جملہ اس کی زندگی سدھارنے کے لیے کافی بن جائے گا. ایک جملہ, ماں کا ایک جملہ اس کی زندگی سدھارنے کے لیے کافی ہو جائے گا. حضرت زہرا جب دیکھتی فاطمہ, زہرا دیکھتی حسن آگے بڑھا, بیٹا کہاں گئے تھے بتا دے. اماں یہاں گیا تھا, یہاں گیا تھا, ادھر گیا تھا. حسین آگے, بیٹا کہاں گئے تھے؟ تربیت بتا رہا ہوں کیسے مائیں تربیت کر. اماں یہاں گیا تھا. جگہیں اگر اچھی ہو تو آپ بھی اپنے بچوں کو شاباشی دیں, شاباش بیٹا مجلس میں گئے تھے, شاباش بیٹا تم مسجد میں گئے تھے, شاباش بیٹا تم محفل میں گئے تھے. انعامات دیں, شاباشی دیں, حوصلہ افزائی کریں تاکہ بچہ اچھی جگہوں پہ جانے کی عادتیں ڈالے. لیکن اگر وہ غلط جگہ گیا ہو تو بچپن سے ہی روکنا شروع کریں, بچپن سے ہی روکنا شروع کریں, ورنہ یہ نہ روکنے کی عادت, نہ ٹوکنے کی عادت اس کے ذہن میں ایسے پاہو ہو جائے گی کہ بڑا ہونے کے بعد ایسی جگہوں پہ جایا کرے گا جہاں آپ کی عزتیں نیلام ہوگی, آپ کو خبر تک نہ ہوگی. اب کیا حضرت زہرا کو, بیٹا کہاں گئے تھے؟ یہاں. شاباش بیٹا شاباش. مسجد میں کیا سنا؟ کہا نانا رسول اللہ نے آج یہ خطبہ دیا. بیٹا سناؤ. اب امام حسن مجتبیٰ سناتے, آج نانا رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی, آج نانا رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی. یہ کیا ہے؟ فاطمہ زمانے کی عورتوں کو بتا رہی ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہر روز گھر میں پوچھو کہاں گئے تھے, کیا سنا تھا, کیا پڑھا تھا. یہ تربیت کا طریقہ ہے. یہ حضرت زہرا کے گھر سے ہمیں ملا ہے. ہم اسے بھولے نہیں, ہم اسے فراموش نہ کریں. اور جو میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ گھروں پہ بھی سبق سنا کریں. جو گھر پہ ہو وہ کہہ دے بچوں سے بیٹا سبق سنا دیا کرو, کیونکہ ماں کا بھی کردار پیش کرنا ہے نا, وہی ماں کا کردار پیش کر رہا ہوں کہ ماں تربیت کرتی ہے. حضرت زہرا نے کیسے تربیت کی؟ ہر روز بچوں کو کچھ نہ کچھ لکھواتی, ہر روز کچھ نہ کچھ بچوں کو سکھاتی. ایک روز دونوں بچوں نے, آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں, دونوں بچوں نے ایک تختی پہ تحریر لکھی. اب دونوں بچے حضرت زہرا کے پاس آئے, مادر گرامی دیکھیے یہ میری ہے. حسن نے کہا مادر گرامی یہ تحریر میری ہے. حسین نے فرمایا مادر گرامی یہ تحریر میری ہے. حسن نے کہا اماں یہ میں نے لکھا ہے. حسین نے کہا یہ دوسری والی تحریر میں نے لکھا ہے. اماں فیصلہ کیجئے حسن کی تحریر اچھی ہے یا حسین کی تحریر اچھی ہے. سنتے ہیں نا, یہ کیا ہے؟ یہ بچوں کے تربیت کا سلیقہ ہے کہ ہم بچوں کو کیسے اپنی تربیت دیں, کیسے تعلیم دیں. صرف استاد کے ہی بھروسے نہیں, صرف ماسٹر کے بھروسے بھی نہیں, صرف ٹیوشن کے بھروسے ہی نہیں, صرف مدرسے کے بھروسے نہیں, صرف اسکول کے بھروسے نہیں, بلکہ جو تعلیم آپ دے سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی معلم نہیں دے سکتا. جو آپ تربیت کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی ماسٹر تربیت نہیں کر سکتا. اب دونوں بچوں نے ضد کی, مادر گرامی بتائیے. اماں یہ بھی ایک کردار ہے نا کہ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہوں یا 5 بچے ہوں, سب سے محبت ہے نا, ایسا نہ ہو بڑے بیٹے سے محبت زیادہ ہے تو چھوٹے سے کم ہے, چھوٹے سے زیادہ ہے تو بڑے سے کم ہے. نہ, محبت ہے نا, یہ سب اس گھر کی تعلیم ہے, حضرت زہرا کی تعلیم ہے. کیا فرمایا شہزادی نے, میرے لاڈلو تم دونوں کی تحریر اچھی ہے, تم دونوں نے بہت اچھا لکھا ہے. کہا نہیں ماں
دونوں میں سے کسی ایک کو سب سے اچھا بتائیے، دونوں کو نہیں بتائیے، ایک کو اچھا بتائیے. میں تو نہیں کر سکتی فیصلہ، جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ، مولا کائنات کے پاس جائیں. بابا جان دیکھیں، اب باپ کو بھی جیسے ماں کو ہر اولاد سے برابر محبت، باپ کو بھی ہر اولاد سے برابر محبت. کیا بابا جان فیصلہ کیجئے. اب مجھ سے نہیں ہوگا میرے ناظروں، جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ. رسول اللہ کے پاس بھیجا گیا. رسول اللہ کے پاس جو آئے، یا رسول اللہ فیصلہ کیجئے. کہا بیٹا میں کیا فیصلہ کروں جب تمہاری ماں فیصلہ نہ کر سکی. ہاں دیکھا، ماں ہوتی ہے. جب تمہاری ماں فیصلہ نہ کر سکی، جاؤ ماں کے قریب، ماں سے ہی فیصلہ کراؤ. دیکھو معاملہ گھومتا پھرتا ہوا حضرت زہرا تک آیا. پھر یہ دونوں بچے آئے. ماں نے کہا بیٹا تم دونوں کی تحریر اچھی ہے. کہا نہیں اماں ایک کے لیے بتائیے. ایک مرتبہ زہرا نے فرمایا جو میرے گلے میں گلوبند ہے اس میں 7 دانے ہیں، میں ساتوں اس گلوبند کو زمین پہ ڈالتی ہوں، اسے توڑتی ہوں، جس کے ہاتھ میں زیادہ دانے آ جائیں گے اس کی تحریر زیادہ اچھی ہوگی. پر گلوبند کو توڑا، ہار کو توڑا، 7 دانے زمین پہ آئے. 3 حسن نے اٹھایا، 3 حسین نے اٹھایا، دونوں کے ہاتھ 7ویں دانے کی طرف ہے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جاؤ دونوں دانے، ایک دانے کو 2 حصوں میں تقسیم کرو تاکہ زمانے پہ یہ ثابت ہو جائے جیسا حسن ہے ویسا حسین ہے. صلوات اور محمد. تاکہ فیصلہ ہو جائے جیسا حسن ویسا حسین. یہ ماں کا تربیت کا طریقہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں. استاد تعلیم دے سکتا ہے لیکن تربیت گھرانے سے ملتی ہے. استاد لکھنا پڑھنا سکھا سکتا ہے مگر اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، اخلاق، کیریکٹر، کردار، یہ سب تربیت سے ملتا ہے. یاد رکھیے گا، استاد تعلیم دے سکتا ہے، ٹیچر پڑھا سکتا ہے مگر اخلاق تربیت سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں گھرانے کا کتنا اچھا کردار تھا، اتنا اعلیٰ کردار تھا. حضرت زہرا کا اتنا اچھا کیریکٹر تھا کہ جب یہ دونوں بچے پلے بھی تو اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ایک ہی گھر میں 3 امام کو رکھ دیا، شوہر کو بھی امام بنا دیا، دونوں بچوں کو بھی امام بنا دیا. آپ ہمارے ائمہ کی ہسٹری پڑھیے، کوئی ایسا خانوادہ نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کے ایک ہی گھر میں 3 امام ہو. بس یہ حضرت زہرا کو شرف ملا ہے، بیٹا بیٹے بھی امام ہے تو شوہر بھی امام ہے، شوہر بھی امام ہے، دونوں بیٹے بھی امام، ایک نہیں دونوں بیٹے بھی امام. یہ کردار کا اثر تھا، کردار کا اثر تھا. جب کسی نے، مجھے پتا ہے کہ میرے بیچ میں جو تھوڑی سی تبلیغ کی باتیں کر دی تو آپ کے ذہنوں پہ غنودگی آ گئی کہ مولانا صاحب کیا عرض کر رہے ہیں. مگر مسائل کی طرف ربط دیتے دیتے ایک اور بات عرض کر دوں. جب مولا کائنات کی شادی ہوئی، گھروں کے اندر فقر و فاقے شروع ہو گئے. سنتے ہیں نا، فقر و فاقے چلا کرتے تھے. تو مدینے کی کچھ خواتین آئیں، اے فاطمہ، ارے آپ کے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے تھے. لیکن وہ جو آپ سنتے ہیں آگ لگانا جو آپ سنتے ہیں آگ لگانا، یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے نا. یہ آگ لگانے کی باری اور آگ لگانے کی نوبت ہمیشہ سے چلتی رہی ہے. حضرت زہرا کے گھر میں بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کس کے سامنے آگ لگا رہی ہے. یہ اس کے سامنے جا رہی ہے جس کے سامنے جہنم کی آگ نہ چلے، اس کے سامنے دنیا کی آگ کیا چلے گی. ہاں فاطمہ کا گھر میں، اے فاطمہ آپ کے بابا نے کس غریب سے شادی کر دی، علی کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ نہیں ہے.
بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے تھے، مالداروں کے رشتے آئے تھے. آپ کا رشتہ اگر محمد نے بڑے گھر میں کر دیا ہوتا تو آج بڑی ٹھاٹ سے ہوتی، بڑی شان سے ہوتی. میرا دل کہتا ہے، یہ روایت نہیں، میرا دل کہتا ہے حضرت زہرا نے جواب دیا ہوگا کہ تم شان و شوکت پیسے کو سمجھ رہی ہو، تم شان و شوکت دولت کو سمجھ رہی ہو، تم شان و شوکت جائیداد کو سمجھ رہی ہو، مگر تمہیں پتا ہونا چاہیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نہ دولت سے ہماری شان بڑھے گی، نہ جائیداد سے ہماری شان بڑھے گی، نہ پیسوں سے ہماری شان بڑھے گی. اگر شان بڑھانی ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. جس گھر میں ذکر بڑا ہوگا خود بخود اس گھر کی شان بڑھ جائے گی. اب یہ میں نے کہا یہ روایت کے جملے نہیں تھے جو حضرت زہرا سمجھ رہی ہے کہ آپ کی شادی مالداروں سے ہو جاتی، امیروں سے ہو جاتی، بڑی شان سے رہتی، ٹھاٹ سے رہتی. حضرت زہرا نے وہاں خاموشی اختیار کی. اور جب پیغمبر کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو جا کر کچھ عورتیں ایسا کہہ رہی تھی، یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ خاموش نہ بیٹھیں گے. جب پیغمبر نے جواب دیا، میرے جملے کچھ نہیں، کسی مولوی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ سنا سکے، کچھ بتا سکے. یہ تو سب نبی اور ائمہ کی باتوں کا اثر ہے کہ لوگ خوش ہو جایا کرتے ہیں، ورنہ مولوی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے. اب پیغمبر کو جو خبر لگی، پیغمبر آئے، فاطمہ کیا ہوا؟ کہا کچھ عورتیں آئی تھی. کیا کہہ رہی تھی اگر تمہارے بابا چاہتے بڑے خانوادے میں شادی ہو جاتی. کہاں فقیر کے گھر میں شادی کر دی، کہاں غریب کے گھر میں شادی کر دی. ایک مرتبہ فرمایا نہیں ہوتی، تم نے کچھ کہا. کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ہوں، بھلا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ کہا سنو میری ناظرین، معاملہ یہ ہے کبھی علی غریب نہ سمجھنا، کبھی علی کو فقیر نہ سمجھنا، کبھی علی کو یتیم نہ سمجھنا، کبھی علی کو فقیر نہ سمجھنا. کہا کیوں بابا؟ کہا معاملہ یہ ہے اللہ نے میرے سامنے اور علی کے سامنے پوری دنیا کی ساری دولت پیش کی، مگر جیسے ہی میں نے کہا پروردگار مجھے دولت نہیں چاہیے، علی نے بھی کہا پروردگار جب رسول کو نہیں چاہیے تو مجھے بھی نہیں چاہیے. علی کا مرتبہ سمجھنا سہارا. اللہ نے پوری دنیا کی جائیداد دے دی تھی میرے سامنے، علی کے سامنے. میں نے کہا پروردگار مجھے نہیں چاہیے. علی نے فوراً کہا پروردگار جب رسول کو نہیں چاہیے تو مجھے کیوں چاہیے؟ لہذا علی کو غریب نہ سمجھنا. یہ علی ظاہری طور پہ غریب دکھ رہے ہیں، ورنہ زمین و زمان کا مالک علی ہے، جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہاں پہنچا دے، جہاں چاہے خود وہاں پہنچ جائے. اب پہنچنا کیا کمال ہے؟ وہ علی جو ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی دے، اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. بس عزیز ہو حضرت زہرا انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان 5 مجلسوں میں حضرت زہرا کے میرے سارے میٹر ختم ہو گئے نا. اللہ کے کرم سے ابھی اتنے ہیں کہ 10 مجلسیں اور ہو جائیں مگر حضرت زہرا کی خدائی ختم ہو رہا ہوں. لیکن حضرت زہرا کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور بات نہیں. اللہ تعالیٰ بس کون بیوی جس کے اوپر پیغمبر کی شہادت کے بعد ایک کے بعد ایک مصیبتیں اٹھائی گئی. حضرت زہرا وہ جس کے باپ کے جنازے پر کم سے کم افراد پہنچے. یہ زہرا کی بہت مصیبت. باپ کی شہادت کے بعد زہرا کو کھل کر رونے نہ دیا گیا. یہ حضرت زہرا کی دوسری مصیبت. تیسری مصیبت حضرت زہرا نے جب فرمایا کہ میں مدینے سے دور جنت میں جا کر رو دیا کروں گی. کل مشاعر میں آپ نے سنا، میں سے شروع کر رہا ہوں. حضرت زہرا کے لیے علی نے جو چھپر بنایا جس کا نام بیت الاحزان رکھا، اسے بھی لوگوں نے جب چلا دیا. حضرت زہرا کی مصیبتیں اور بڑھ گئی. حضرت زہرا کی مصیبتیں اور بڑھ گئی. وہ وقت بھی آیا کہ چند ملعون
حضرت زہرا کے در پر آگ اور لکڑیاں لے کر اکٹھا ہو گئے، بس آمادہ ہو جائیے رونے کے لیے۔ یہ آج حضرت زہرا کے وہ مشاہد پیش کر رہا ہوں کہ جس مشاہد کو سننے کے بعد بڑا سخت دل انسان بھی خاموش نہیں رہ پاتا۔ عزاداروں، آگ اور لکڑیاں آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت زہرا نے فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس گھر کے دروازے پہ پیغمبر سلام کیا کرتے تھے؟ کیا اس دروازے پر آگ لگا دو گے کہ جہاں سے پیغمبر ہمیشہ آیا جایا کرتے تھے؟ آواز آئی ہاں ہم اس دروازے میں بھی آگ لگا دیں گے۔ زہرا نے روتے ہوئے فرمایا ارے رحم کرو، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا رسول کے نوازوں کے رہنے والے گھر میں آگ لگا دو گے؟ آواز آئی ہاں۔ عزاداروں، اگر یہ مسلمان ہوتے تو صرف جواب دیتے، مگر دروازے پر آگ نہ لگاتے، مگر ظلم والا ظلم ہوا۔ عزاداروں، دروازے پہ آگ لگا دی گئی۔ جیسے زہرا نے گھر سے دیکھا دروازے پہ آگ لگا دی گئی ہے، حضرت زہرا امیر المومنین کو بچانے کے لیے دروازے پہ آ گئی تاکہ کوئی گھر کے اندر نہ جانے پائے۔ جب زہرا نے دیکھا دروازہ جل رہا ہے، دروازہ کمزور ہو رہا ہے، زہرا نے دونوں ہاتھ سے نانا دادارو آپ کے ذہنوں کو لے جاؤ، زہرا حضرت محسن سے حاملہ ہے، شکم میں حضرت محسن ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت زہرا دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکے ہوئے ہیں، ارے ملعونوں نے ایک ساتھ دھکا دیا، زہرا دیوار در کے درمیان پس کر آواز دیتی ہے فضا میرا محسن۔ حضور اللہ حضرت زہرا کے بخشش سے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی حاجتوں کو پوری فرمائے۔ میں یہاں مشاہد مکمل کر دیتا مگر میرے استاد محترم مولانا نشیب الحسن صاحب کا ایک جملہ یاد آیا۔ وہ جب حضرت زہرا کے مشاہد پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پڑھتے ہوئے فرمایا کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا صرف در و دیوار کے درمیان آتی۔ بس یہ جملہ پڑھوں گا اور مجلس مکمل ہے، آپ جانے حضرت سیدہ جانے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں دنیا والے یہ سمجھتے ہیں حضرت زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی، نہ نہ۔ میرے استاد فرماتے ہیں تم نے کبھی نیمبو بنانے والے، نیمبو پانی بنانے والے کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ نیمبو شربت بناتا ہے؟ کہا وہ نیمبو شربت بنانا چاہتا ہے تو نیمبو کو ایک آلے میں رکھتا ہے، جس آلے میں رکھتا ہے اس میں رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح دباتا ہے، جب وہ دباتا ہے نیمبو کا سارا راز پانی کے اندر نکل آتا ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں زہرا در و دیوار کے درمیان نہیں ہے بلکہ ایسے پس گئی بدن کا سارا حصہ چور چور ہو گیا، موتن کی شہادت ہو گئی، زہرا تڑپنے لگی، فضا مجھے سنبھالو، میرے محسن کی خبر لو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس قدر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، جو حاضرین ان کی حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگار حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا واسطہ ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیمات میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار حضرت زہرا سلام علیہا کا واسطہ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو تمام فیلڈوں میں، تمام میدانوں میں کامیابی اور ترقی عطا فرما۔ پروردگار حضرت زہرا سلام علیہا کا واسطہ ہمارے بزرگوں کو آخری سانس تک محبت سے قائم فرما۔ پروردگار جن مومنین نے، جن مومنات نے مجالس عزا میں شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، پروردگار ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں سے تمام نحوستوں کو دور فرما۔ پروردگار
جن مومنین مومنات نے مجالس میں شرکت کی ہے، جنہوں نے حصہ لیا، پروردگار ان کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت مولا امیر المومنین، سیرت حضرت فاطمہ صاحب علیہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں عجیب فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و اشار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔